بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 911 ہے اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 50، 51 اور 52، 50، 51 and 52۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، ہود کو، قال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ، کوئی معبود، غیر اس کے سوا، ان انتم، تم نہیں ہو، الا مگر، مفترون، جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ، اس تبلیغ پر، اجرن، کسی اجر کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی الذی، اس ذات پر جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یا قوم، اور میری قوم، استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم پھر، توبو، تم توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف، یرسل السماء، بھیجے گا بادل، علیکم، تم پر، مدرارن، خوب برسنے والے، ویزیدکم، اور تمہیں بڑھا دے گا، قوتن، قوت میں، الی قوتکم، تمہاری قوت کے ساتھ، ولا تتولوا، اور تم روگردانی مت کرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں۔ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 3، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 4، تم تو صرف جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ نمبر 5، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ نمبر 6، میرا اجر صرف اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ نمبر 7، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ 8ویں بات، اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ نمبر 9، اور اس کے حضور توبہ کرو۔ نمبر 10، وہ تم پر خوب بارشیں بھیج دے گا۔ نمبر 11، اور جو تمہیں قوت حاصل ہے اس سے زیادہ قوت عطا فرمائے گا۔ نمبر 12، اور تم مجرم بن کر روگردانی کرنے والے مت بنو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، اور قوم کی سرکشی، ضد اور نافرمانی اور ان کے غرق کیے جانے کی تفصیلات بتلائی گئیں۔ ان آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی مجرم قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قوم کی سرکشی، ضد اور نافرمانی بتلائی جا رہی ہے۔ قوم عاد بڑی قوت و طاقت کی حامل تھی، وہ بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے۔ قوم عاد کو اپنی قوت و طاقت پر ناز اور گھمنڈ تھا۔ سورہ فجر کی آیات نمبر 6، 7 اور 8 میں فرمایا گیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔
سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 15 میں یوں کہا گیا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہبری کے لیے انہی کی برادری میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا حضرت ہود علیہ السلام نسب اور قبیلے کے اعتبار سے قوم عاد میں سے تھے مگر دین کے اعتبار سے ان میں سے نہیں تھے. یہ عرب قبیلہ ہے، یمن کے کنارے احقاف میں رہتا تھا. یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے. قوم عاد کے بارے میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 128 سے 130 تک یوں کہا گیا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو کہ گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم ہاتھ کسی پر ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ایک اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. جن بتوں سے یہ قوم چپکی ہوئی تھی اور ان بتوں کی پرستش کر رہی تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس بت پرستی اور شرک سے روکا اور کہا کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دے رہا ہے، اس نے تم پر بے حساب نعمت عطا کی ہے. تم شرک کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بت اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی ملے. مگر ان کی قوم نے کہا کہ تم تو بے وقوف آدمی ہو اور ہم تمہیں جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ سورہ اعراف آیت نمبر 66. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ میں تم سے اس دعوت دینے والی محنت پر کوئی معاوضہ یا مزدوری بھی نہیں مانگتا، اس کا اجر تو میرا رب مجھے عطا کرے گا جس نے مجھے پیدا کیا. نبیوں نے اپنی قوموں سے عموماً یہ بات کہی. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ بات کہی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ہود 29. اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی جانب توجہ دلائی اور کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو پھر اس سے توبہ کرو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے جرائم اور گناہوں پر سچی توبہ کرو گے اور اس سے مغفرت کی بھیک مانگو گے تو تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی موسلادھار بارشیں تم پر برسائے گا اور جس قدر تمہارے پاس اب قوت ہے اپنی طرف سے اور مہربانی سے تمہیں مزید قوت و طاقت سے نوازے گا. تمہارے لیے سلامتی اور عافیت اسی میں ہے کہ تم منہ موڑ کر گنہگار مت بنو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.